نہرو نے کیبنٹ مشن پلان کے چھڑے اڑا دیے. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا ابتری کی طرف جا رہا ہے. اگر انڈیا ایک انتہا پسند اسٹیٹ بنتا ہے تو کس کو نقصان ہے؟ انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی. ہندوستانی قیادت راضی کیسے ہوئی تھی پاکستان کے قیام کے لیے؟ تاکہ پاکستان ایسا بنے جو قائم نہ رہ سکے. دیکھیے جو بھی ملک بنتا ہے نا اس کا خواب ویسا نہیں ہوتا, اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. فیڈرلزم یا یہ جو وفاقیت ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. ہم سب دریا کو دیکھتے ہیں. تو اتنی خون ریزی کیوں؟ اس میں پرائمری قصور ماؤنٹ بیٹن اور نہرو صاحب کا ہے, گاندھی صاحب کا نہیں ہے. مختلف تھریٹس کے باوجود اب پاکستانی وفاق کو نقصان پہنچانا بہت مشکل. بھارت کے ساتھ پاکستان کی جو تنازعات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بھارت. پاکستان کیوں نہیں ہے؟ جو بھی آواز اٹھتی ہے آپ اسے غدار کہہ دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کو ریفارم کرنا چاہیے تھا, ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ سے اب پاکستانی بچے اوپنلی پالیٹکس اور اکنامکس کو ڈیبیٹ نہیں کرتے. میں ہوں حافظ احمد اور بارسلونا اسپین کے اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں پاکستانی قونصلیٹ میں تعینات قونصل جنرل آف پاکستان مسٹر عمران علی چودھری. اپنے فیس بک کے پروفائل پہ بھی آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے جو مذہبی نظریات ہیں وہ اسلامی ہیں لیکن سیاسی جو ہیں وہ آپ کے لبرل ہیں. تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو پاکستان کیوں بنا سر؟ پاکستان اس لیے بنا کہ 5 صوبوں میں آپ کو جو بعد میں 5 صوبے بنے اس میں آپ کو مسلمانوں کے پولیٹیکل, سوشل, ریلیجس اور ان کے رائٹس چاہیے تھے. جناح سے بہت محبت کرتے ہیں آپ. جی بہت زیادہ. کچھ بتائیں گے اس بارے میں؟ میں جناح سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ جناح فیڈرلزم کا پیغمبر تھے. جناح کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو صرف وفاقیت ہے. لوگ بہت چیزیں مکس کر دیتے ہیں. بس یہ یاد رکھیے کہ جناح نے کیبنٹ مشن پلان کے لیے پاکستان چھوڑ دیا تھا اور تو کیبنٹ مشن پلان اس وقت مئی میں ان کے لیے بیسٹ پاسبل سلوشن تھا. تو ایک انسان جو وفاق میں اتنا بلیو کرتا ہو اور جس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کیا, بڑی ایک معقول قسم کی لیڈرشپ تھی جب پاکستان تخلیق ہو رہا تھا دونوں طرف, گاندھی بھی اور جناح بھی. تو اتنی خون ریزی کیوں ہوئی؟ خون ریزی کی بہت چھوٹا اس کا جواب دینا بہت مشکل ہے. اس میں پرائمری قصور ماؤنٹ بیٹن اور نہرو صاحب کا ہے, گاندھی صاحب کا نہیں ہے. بات یہ تھی کہ جب آپ نے کیبنٹ مشن پلان کا یونائٹڈ انڈیا نہیں مانا تو پھر آپ نے 3 جون کا پلان دیا اور انیشل ڈیٹ جو تھی برٹشرز کے جانے کی وہ جون 1948 تھی. اس کو پہلے اس لیے کیا گیا, سب کو پتا ہے, اور بہت مشہور مہاراشٹر کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں سیروئی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بڑے ڈیٹیل سے. اس لیے کیا کہ پاکستان سروائیو نہ کر سکے. اس کو پہلے کرنا, فورسز کا ڈپلوائے نہ ہونا, ڈپلائمنٹ آف پیراملٹریز نہ ہونا, اس کی وجہ سے یہ خون ریزی ہوئی. اچھا, آپ نے جناح کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ فیڈرلزم کے قائل ہے اور ہندو مسلم اتحاد کے بھی وہ بانی تھے. تو ایک بیانیہ تو یہ بھی ہے کہ جناح اور طرح سے معاملات کو حل کر سکتے تھے اور پاکستان کا مطالبہ ہی نہ کرتے. ان کا سب سے بڑا یہ ایک بارگیننگ ٹول تھا, پولیٹیکل ٹول, کیونکہ 1937 میں جب وہ الیکشن ہار گئے تھے تو ان کو نہرو جی نے بہت ڈیمیننگ ورڈز میں ان کو اور مسلم لیگ کو کی نریشن کی تھی. So he wanted to win the election and the moment he won the elections he asked for a federal united India. ڈائریکٹ ایکشن ڈے جو ہے اس کے بارے میں جب انہوں نے کیبنٹ مشن پلان مان لیا تو جولائی 10 کی دوپہر کو نہرو نے کیبنٹ مشن پلان کے چیتھڑے اڑا دیے اور کرپس جو ان کو گارنٹی دے رہے تھے کہ اگر کسی نے ریجیکٹ کیا تو ہم اس پارٹی کو انٹرم گورنمنٹ میں لائیں گے, وہ کانگریس کو لے آئے. تو جب تمام راستے رک گئے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے نکلیں گے کیونکہ آئین فیل ہو گیا. کیبنٹ ایکشن پلان کا بار بار ذکر کرتے ہیں, یہ کیوں جاننا ضروری ہے سب کے لیے؟ اس لیے کہ یہ 3 ٹیئر فیڈریشن تھی, اس میں ABC 3 گروپس تھے اور انڈیا کے تمام مسائل کانگریس لیڈرشپ اور مسلم لیگ لیڈرشپ کا ایک بہت خوبصورت مکس تھا. اور آج کے حالات اگر آپ دیکھیں, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا ابتری کی طرف جا رہا ہے انتہا پسندی میں, تو میرا خیال ہے کہ شاید that plan should have been looked into. اس کا نقصان کیسے ہے؟ اگر انڈیا ایک انتہا پسند اسٹیٹ بنتا ہے تو کس کو نقصان ہے؟ انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی. اچھا, آزاد کے خطبے اور کتابوں کا ذکر آپ کرتے ہیں اور 30 صفحات کا بھی کہیں ذکر کرتے ہیں جو منظر عام پر نہیں ہے, اس حوالے سے کچھ کہیے. دیکھیے ہمارے نا لبرلز کچھ لبرلز نے صرف آزاد کا ایک خطبہ ہے جس میں انہوں نے پاکستان بننے کے خطرات اور باقی چیزوں کا ذکر کیا تھا.
اس کو پڑھ لیا، لیکن جب 30 سال بعد ان کی کتاب کے 30 صفحے نکلے تو انہوں نے اس میں محمد علی جناح کو صحیح اور نہرو جی کو غلط قرار دیا، اور ان میں آزاد with all his greatness did not have the moral courage to release those 30 pages in his life. ہندوستانی قیادت راضی کیسے ہوئی تھی پاکستان کے قیام کے لیے؟ تاکہ پاکستان ایسا بنے جو قائم نہ رہ سکے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کس چیز نے بچایا ہے، یا پاکستان جو خواب تھا پاکستان کا سچ مچ ویسا ہی کھڑا ہے آج؟ دیکھیے جو بھی ملک بنتا ہے نا اس کا خواب ویسا نہیں ہوتا، اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. پاکستان کا جو بہت پیارا خواب تھا، ہم شاید اس فیڈرلزم پیسفل گریٹ پاکستان سے تھوڑا کم ہے، لیکن پاکستان میں بہت کچھ ہے، اور پاکستان بچا ہمارے ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، ان پاکستانیوں کی قربانیوں کی وجہ سے جن کے پاس کامن پین نہیں تھے، کانٹے تھے، اور کورین وار کی وجہ سے. مشرقی پاکستان الگ کیوں؟ جب پاکستان بن گیا تو بڑی آسانی سے اکٹھے رہ سکتے تھے. یاد رکھیے کہ فیڈرلزم یا یہ جو وفاقیت ہے اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. امریکہ کو 200 سال لگے، ہم بھی اگر ایک وفاقی پرنسپل کے تحت یہ کرتے تو ہم پاکستان کو یونائٹڈ رکھ سکتے تھے. یہ کہنا غلط ہے کہ پاکستان واز ڈومڈ ٹو کریش. اٹ واز ناٹ. آپ کے لیے پاکستان کیا ہے؟ آپ سینے پہ ہر وقت پاکستان کا جھنڈا رکھتے ہیں، آپ صاف ظاہر ہے پاکستانی ریاست کے نمائندے بھی ہیں یہاں پر، تو آپ کے لیے بطور ایک فرد پاکستان کیا ہے؟ پاکستان ایک دریا ہے جس کے اندر اس کی 5-6 ٹریبیوٹریز گرتی ہیں. مسئلہ کچھ یہ رہا کہ ہم صرف دریا کو دیکھتے ہیں. دریا اس وقت سٹرونگ ہوتا ہے جب اس کے 5-6 ٹریبیوٹریز یا چھوٹے دریا ریولیٹس سٹرونگ ہوتی ہیں. تو پاکستان ایک وفاق ہے جہاں 5-6 رنگ ہیں، اور جب وہ رنگ خوشبو بکھیریں گے تو پاکستان بکھیرے گا. آپ بار بار وفاق کا یا فیڈرلزم کا ذکر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کی گفتگو سے کہ آپ تھوڑے سے مایوس ہیں کہ شاید پاکستانی قوم اس طرح متحد نہیں ہے، یا اس فیڈرلزم کے کانسیپٹ کو سمجھ نہیں پا رہی. کیا وجوہات ہیں؟ اب نہیں ہوں. 18ویں ترمیم جو تھی اس نے وہ کام کر دکھایا جو کئی چیزیں نہیں کر سکتی تھی، اور اس کے بعد میرا خیال ہے پاکستانی وفاق بہت سٹرونگ ہے، اور مختلف تھریٹس کے باوجود اب پاکستانی وفاق کو نقصان پہنچانا بہت مشکل ہے. اچھا، کشمیر ایشو اور بھارت کے ساتھ پاکستان کی جو تنازعات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بھارت. پاکستان کیوں نہیں ہے؟ پاکستان کی بہت زیادہ اس کی مورل وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک سٹیٹ صرف مسلم ہندو پرنسپل کے اپوزٹ ڈیسائیڈ ہوئی 600 میں سے. 1962 کی جب انڈو چائنیز وار ہو رہی تھی، the US and the British they asked پاکستان کہ پلیز آپ انڈیا کے خلاف اگریشن نہ کریں، نیوٹرل رہیں. پاکستان نے سپریم قربانی دی، کشمیر کوریڈور خالی تھا. قرارداد مقاصد کا آپ بہت دفعہ ذکر کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اس کی تشریح شاید غلط کر رہے ہیں، یا تاریخ کو آپ یا پاکستان کی نظریاتی اساس جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. نہیں، قرارداد مقاصد مجھے بہت پسند ہے. ایکچولی میں یہ کہتا ہوں کہ قرارداد مقاصد کی وجہ سے پاکستان میں کوئی ایکسٹریمزم نہیں آئی. پاکستان میں ایکسٹریمزم ایکسٹرنل ہے. جب آپ سوویت یونین کی انویژن ہوئی افغانستان کی تو وہ اس کی ایکسٹرنیلٹیز ہیں. قرارداد مقاصد دیکھیے 1949 میں آئی تھی. پاکستان 50 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں ایک انتہائی لبرل ملک تھا. اچھا، مذہب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان یا مذہب اور پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ تعلق بالکل ہے، لیکن اتنا تعلق ہے کہ جنہوں نے پاکستان اسلامی یا مسلم میجورٹی صوبوں کے لیے مانگا تھا، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جنہوں never intended it to be a laboratory to practice various models of Islam یا other models. وہ ایک ویسٹرن جمہوریت چاہتے تھے جس کے اندر اسلام کا ایک سوشل رول ہو. تو وہ درمیان چاہتے تھے. وہ نہ ایک سیکولر مملکت چاہتے تھے اور نہ ایک تھیوکریسی چاہتے تھے. اچھا، اگر پاکستان کو مذہبی ریاست نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے بہت ساری وجوہات بتائیں، یہ جناح یہ چاہتے تھے، تو سیکولر ریاست کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ پاکستان کی مٹی میں دین شامل ہے. دین کا وہ والا کانسیپٹ شامل ہے جو ویلفیئر کا کانسیپٹ ہے، اور وہ والا ہے جس میں جناح ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. پاکستان کی شروع کی لیڈرشپ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر 65 کی جنگ، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ 65 کی جنگ جب پاکستان تمام ڈپلومیسی سے، تمام موریلٹی سے، تمام ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے جب پاکستان نا امید ہو گیا
تو پھر پاکستان نے 2 آپریشنز کیے، جبرالٹر اینڈ گرینڈ سلیم، اور انڈیا نے اس کو کشمیر کوریڈور کی بجائے پاکستان پہ اٹیک کر دیا. کیونکہ آپ ایک منصب سنبھالتے ہیں، حکومت کا ریاست کے نمائندے ہیں، تو آپ کی سیاسی وابستگی جاننا ہمارا قطعاً مقصد نہیں. جی بالکل نہیں. لیکن بھٹو صاحب کا کیا کردار رہا اس سارے دور میں، پوسٹ وار ایرا جو ہے یا پھر 71 ہے، پھر ان کی ڈیتھ تک، بھٹو صاحب کے سیاسی کردار کے بارے میں یا ان کے پاکستان کی ترقی میں یا کسی طرح کے پاکستان میں جو ان کا کردار رہا ہے؟ دیکھیے 2 بڑے انفارچونیٹ چیزیں ہیں. ایک پاکستان کا ریئل ہوپ تھے حسین شہید سہروردی، اور اگر حسین شہید سہروردی پاکستان کی لیڈرشپ میں رہتے تو کبھی بھی پاکستان دولخت نہ ہوتا. دوسرا بھٹو صاحب کی ایک کیرزمیٹک، ایک ورکنگ، he was one of the greatest leaders, but at the same time he just جو پہلے ادارے بن چکے تھے پاکستان کے 60 کی دہائی میں آپ کا بہت سکسیسفل گروتھ ریٹ تھا اور آپ کے ادارے بن چکے تھے، آپ کو ان کو ریفارم کرنا چاہیے تھا، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ختم کرنا ان سے غلط ہوا. اچھا، پھر نیوکلیئر پاکستان کا پروگرام ہے، پاکستان نے بہت سارا اپنا سرمایہ، اپنے وسائل اس پہ خرچ کیے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے اب یہ ڈیبیٹ اس لیے میرے ذہن میں بھی ختم ہو گئی. اگر کوئی شک تھا بھی پاکستان کے لیے نیوکلیئر ہونا بہت ضروری تھا. آپ آج اگر نیوکلیئر نہ ہوتے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی your sovereignty would have been violated. جو بھی آواز اٹھتی ہے آپ اسے غدار کہہ دیتے ہیں، اپنے انٹلیکچوئلس کو بھی غدار کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر کہاں سے آیا اور یہ کب ختم ہوگا؟ یہ اب ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ وہیں سے آیا جب پاکستان کو آپ نے سمجھا کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی تھریٹنڈ ہے، تو تمام اوپن وائسز کو یا جو اس وقت کی نیریٹو کو چیلنج کرتی تھی ان کو آپ نے غدار قرار دے دیا، اور اس کا نقصان بہت ہوا ہے. اس کی وجہ سے اب پاکستانی بچے اوپنلی پالیٹکس اور اکنامکس کو ڈیبیٹ نہیں کرتے. We must stop this. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے. حافظ اب it's an honor for me to have interacted with you. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان کونسل جنرل عمران علی چودھری کی گفتگو دیکھی ہے. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. بہت شکریہ.